اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو دین حق بھی بیان کیا ہے اور اس کو ایک عظیم نعمت بھی قرار دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ دین ہے۔ اس کی پیروی دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی اس دعوت کے ساتھ سارے دینوں کو منسوخ کر دیا۔ ساری تہذیبیں، سارے رسومات، حتیٰ کہ آسمان سے نازل ہونے والے یعنی ملت سماویہ بھی منسوخ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے، عیسائیوں کے بارے میں ہے، نصرانیوں کے بارے میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے پاس علم آ گیا ہے، اگر آپ یہود و نصارہ کی خواہش کی پیروی کریں گے تو آپ کا کوئی ولی بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کوئی نصیر بھی نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ولی ہوتا ہے، نصیر کوئی نہیں ہوتا، بعض دفعہ نصیر ہوتا ہے، ولی کوئی نہیں ہوتا۔ ولی کہتے ہیں جو سرپرستی کرے، تو سرپرستی کرنے والا بعض دفعہ کمزور ہوتا ہے اور تعاون نہیں کر سکتا، تو آپ کا کوئی تعاون کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور نصیر کہتے ہیں غیر کو، جو کہیں پہ بھی آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، مار کھا رہے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو وہ آ کر آپ کی نصرت اور مدد کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کر، نہ کوئی سرپرست رہے گا، نہ کوئی اچانک آپ کو پستا ہوا دیکھ کر کوئی غیر آ کے آپ کی کوئی مدد کر سکے گا اگر آپ نے یہود و نصارہ کی باتوں کو مان لیا۔ اس آیت سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کی کتنی اہمیت ہے، کہ وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار دنیا میں فضیلتیں دی، پھر پیغمبر آئے ان میں، پھر تورات اللہ تعالیٰ نے دی، اور تورات اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی مبارک کتاب ہے، یہ بھی ہدایت والی کتاب ہے، یہ بھی بابرکت کتاب ہے، لیکن اب یہ منسوخ ہے۔ اسلام ایک مستقل دین ہے، آپ اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہا ہے کہ اب آپ نے اس ملت کی پیروی بھی نہیں کرنی۔ جب ملت سماویہ کی پیروی نہیں ہو سکتی تو کسی اور سوچ کی پیروی ہو سکتی ہے، کسی اور رسومات کی پیروی ہو سکتی ہے، کسی اور سیولیزیشن اور تہذیب کی پیروی ہو سکتی ہے، یہ ناممکن ہے۔ عیسائیت کی پیروی سے بھی اللہ نے روک دیا، یہودیت کی پیروی سے بھی روک دیا۔ ایسا کامل دین ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود مکمل کیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا رستہ ہے، اسلام میرا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس رستے سے ہٹو گے نہ معیشت بچے گی، نہ معاشرت بچے گی، نہ دنیاوی نظام بچیں گے اور نہ آخرت بچے گی، کوئی زندگی کا نظام بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم بھٹک جاؤ گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا، نیک بخت ہو جائے گا۔ یہ ساری برکتیں اسلام کی ہیں۔ اسلام کی برکتوں سے ہی زندگی کے نظام سدھر سکتے ہیں، اور صحیح اسلام کی تعلیم کے ذریعے سے ہی ہماری آخرت سعادت مند بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی سوچ، کوئی فہم کسی کی بھی ہو، اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اسلام کی اتھارٹی ہے۔ اس لیے اسلام میں ہمیں کسی جگہ پر کوئی سکم نہیں چھوڑا۔ اسلام نے زندگی کے ہر نظام میں اسلام نے آپ کو رہنمائی دے دی۔
ہر نظام میں، اور کہیں پہ بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی کہ آپ اپنی من کی، اپنی سوچ کی، اپنے بڑے کی، اپنی برادری کی، اپنے کسی بزرگ کی، اپنے کسی فہم فراست والے انسان کی مان لے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی شمار کر دے۔ اسلام نے یہ گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس وقت اسلام پر دو یلغاریں ہیں، اور ہم ان دونوں یلغاروں میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک منکرات کی یلغار ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی یلغاریں۔ اسلام کو ڈھانے میں ہر شخص تگ و دو کر رہا ہے۔ معیشت میں، معاشرت میں آپ دیکھ لیں، سود ہے، رشوت ہے، غصب ہے، دوسرے کے مال ہتھیانے کے گر ہے، ملاوٹیں ہیں۔ آپ ان ساری منکرات کو اگر شمار کرنا چاہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسلام پر غربت اور اجنبیت کے پردے، کہاں ہے اسلام؟ نظام زندگی میں اگر آپ اسلام کو ڈھونڈنا چاہتے نہیں ملتا، کہیں بھی ڈھونڈے نہیں ملے گا، بازار میں نہیں ملے گا، شادیوں میں نہیں ملے گا، خوشیوں میں نہیں ملے گا، میرے اپنے لباس میں نہیں ملے گا، میری شکل صورت میں نہیں ملے گا، میری اولاد میں نہیں ملے گا، میری معاشرت میں نہیں ملے گا۔ نظام زندگی میں کسی جگہ پہ اسلام ڈھونڈیں، اسلام پر غربت اور اجنبیت کے پردے چڑھ چکے ہیں، منکرات کی یلغاریں ہیں۔ جس کا جتنا پاور، کوشش، محنت اور جتنا جہاں اس کی خواہش کی تکمیل جہاں ہوتی ہے، وہ منکرات کو سمیٹنے میں اور اس میں لگا ہوا اللہ کی بغاوت۔ یہ بہت بڑی آندھی ہے، ایک عامی سے لے کر ایک تاجر تک، عامی سے لے کر تاجر تک، عامی سے لے کر ایک حکمران تک، اس منکرات کے اندھیروں میں ہم اس قدر غوطے کھا رہے ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ڈھٹائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واضح شریعت اور وہ قومیں جو اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئی، جن کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا مار دیا، آج مسلمان ان گناہوں کو سرکاری سطح پر قانون بنانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، آئین پاس ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی کیا ہو؟ میں مانتا ہوں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلم حرام قرار دیا ہے، مسلم حرام قرار دیا ہے، مسلمان کی زندگی کا نظاموں کا وہ چیز حصہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اس کو ختم کر دو، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی۔ دلائل ملتے ہیں، مثلا سودی نظام کو آپ دیکھ لیں، سودی نظام، ہم غرق ہیں سودی نظام میں، پوری اسٹیٹ اور ریاستیں غرق ہیں، مسلمانوں کی ریاستیں اس میں غرق ہیں۔ حالانکہ یہ ایک مسلم ایسی حقیقت ہے کہ یہ جتنی بھی دنیا میں شریعتیں آئی ہیں، یاد رکھیے کسی شریعت میں یہ سود حلال نہیں تھا، کسی شریعت میں نہیں تھا۔ تورات اس سے منع کرتی تھی، انجیل اس سے منع کرتی تھی، اہل کتاب کے جتنے صحف ہیں ان کے جتنے قانون تھے اس میں منع تھا، یہ سود حرام تھا۔ اس کی وجہ سے یہودیوں پر لعنتیں برسی، ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، مسلمان ریاستوں کا حصہ ہے، مسلمان سود کھاتے ہیں، سود پر سارے نظام چلتے، اور اس کو اگر کوئی روکنے کی یا اس پر کوئی جسارت کر کے بولتا ہے، اس کو اپنی مجبوریوں کے ساتھ مطمئن کیا جاتا ہے، اور اس کو بڑی بڑی خطرناک سلسلوں کے قانون دکھا کر دبایا جاتا ہے کہ اگر یہ سود ختم کر دیں گے دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، معاشرت کیسے چلے گی، دنیا سے کٹ جائیں گے، نظام معیشت برباد ہو جائے گا، اس کے متبادل کوئی نظام ہمیں دینا چاہیے۔ او بھائی، اس سے پوچھیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام حکومت کو قائم کیا تھا، اس وقت یہ نظام کیسے چلتا تھا؟ متبادل نظام تو تب دینا جب یہ نظام کبھی زندگی میں چلا ہی نہ ہو، یہ نظام تو چلتے رہے۔
حرام تھے۔ آج وہ یہودی جن کی کتابوں میں حرام تھا، انہوں نے کیا کیا؟ آپ سوچیں گے جب ان کی کتاب میں حرام ہے، یہودیوں میں حرام ہے، عیسائیت میں حرام ہے، تو ان کے ملکوں میں یہ آج سارے ان کے ملک سود کی لپیٹ میں کیسے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ تو پھر اس سود کی لپیٹ میں کیسے ہیں؟ وہ دنیا میں بغیر صنعتی عمل کے دنیا کی ساری معیشت کو اپنے کنٹرول میں کر کے بیٹھے، کام کوئی نہیں کرتے۔ آپ نوکر ہیں، ہم نوکر ہیں، آپ کا نظام معیشت ان کے ہاتھ میں، جب چاہے چڑھا دیں، جب چاہے گرا دیں، آپ اس کے مطابق چلیں گے۔ میری زندگی کے معاشرتی نظاموں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے اور میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ سب سود کے وہ پہلو ہے جو انہوں نے ہم پر مسلط کیے۔ کام وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہودیت کہ بڑی بڑی فرمیں کام نہیں کرتی، پھر یہی کام کرتی ہیں، بیٹھ کے اوپر نیچے سسٹم اور نظاموں کو کر کے وہ دنیا کے معیشتوں کو برباد کرتے ہیں۔ سارا مغرب ڈوبا ہوا اسی میں۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا بھائی صاحب۔ ان کے جب سود خور لوگ ماہر اقتصادیات کے نام پہ اٹھے تھے تو انہوں نے سب سے پہلی سازش یہ کی تھی کہ انہوں نے اپنے گرجے گھروں کو، انہوں نے اپنے کلیساؤں کو الگ کیا تھا اور اپنے نظام زندگی کو انہوں نے الگ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تم مسجدوں میں نمازیں پڑھو، انہوں نے کہا تم اللہ اللہ کرو، تم توراتیں پڑھو، تم اللہ کے سامنے سجدے کرو، تمہارا سلطنت کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، معیشت کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ ہم تمہیں کلیسوں میں بند کرتے 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 یہ نظام ہوا ایسا کہ ایک طرف کلیسائیں ہو گئے اور ایک طرف دنیا کے نظام چلنے لگے۔ نمازی نمازوں میں لگ گئے، تورات پڑھنے والے تورات پڑھنے میں لگ گئے، دنیا کے سسٹم جو کتاب کے مطابق چلنے تھے انہوں نے الگ کر۔ آج ہمارے نظام بھی دو ہو گئے، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم۔ ہم مسجدوں میں بند ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم مدرسوں میں بند ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، قال اللہ قال الرسول پڑھو۔ معیشت میں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ماہر اقتصادیات تو ہم بنیں گے، اسٹیٹ میں تمہارے کیا مسئلے ہیں؟ ریاست سنبھالنے میں، آئین میں، پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں تمہارے کیا معاملے ہیں؟ اس کو الگ الگ کیا گیا۔ دنیا کو دین سے جب الگ کر دیا جاتا ہے، دنیا کو انتظامی سیاست سے الگ کر دیا جاتا ہے تو قوموں کے بیڑے غرق ہو جاتے ہیں۔ آج یہ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ آج اگر مسجد سے آواز اٹھتی ہے کسی چیز کے، خصوصاً اس سود کے نظام کو حرام قرار دینے کی، تو وہ کوئی سنی نہیں جاتی، شنوائی نہیں ہوتی۔ وہاں تحفظات پیش کیے جاتے، خوف پیش کیے جاتے، ڈرایا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ اگر سود کے نظاموں سے ہم ہٹیں گے تو پھر ہم دنیا کے ساتھ چل نہیں سکیں گے اور یہ اسٹیٹ اور یہ ریاست برباد ہو جائے گی۔ یہ ایک مثال دی ہے، چھوٹی سی مثال۔ اسی طرح ہماری زندگیوں کے ریاستوں کے جو نظام ہے آج محترم بھائیو ایسے ہی کافروں کے کلچ میں ہے، اس لیے کہ ہم منکرات میں لگ گئے، ہم گناہوں میں لگ گئے، ہم عیاشیوں میں لگ گئے، ہم خواہش پرستیوں میں لگ گئے، ہم نے نیکی بدی کو پہچانا نہیں ہے۔ زندگی کی خواہشیں کیا ہے؟ وہ تمنائیں ہیں، وہ خواہشات ہیں۔ اسلام جب اجنبی بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قوموں سے نظام حیات، حقیقی نظام حیات چھین لیتا ہے۔ ہم سے چھن گئے، ہم روز حج تک ہیں۔ اور پھر دوسری یلغار جو اسلام پر اس وقت ہو رہی ہے وہ دین کے نام پر بدعات اور خرافات ہے۔ تو تھوڑا سا بچا ہوا تھا، کچھ لوگ داڑھی والے، کچھ مسجد والے، کوئی دین والے، کوئی قال اللہ اور قال الرسول والے، اس قدر خرافات اور بدعات کے نام سے لیبل چڑھایا گیا اس پر، دین کا، اسلام کا، شریعت کا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، اور اس محبت کو ہم نے وہ بت بنا دیا ہے کہ پیدا ہونے والا ایک بچہ بھی اس بت کو دیکھتا ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بت اسلام ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو نہیں بچایا۔ میری اولاد مہینوں میں، ہفتوں میں، سال میں، مختلف دنوں میں جو ہوتا دیکھتی ہے وہ اس کو دین سمجھتی ہے۔ وہ اس کو دین کیوں نہ سمجھے کہ میں نے اپنی اولاد کو دین نہیں بتایا، میں نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، میں نے اپنی مسجد میں صحیح دین کے پہنچانے کے بندوبست نہیں کیے۔ میں کامل کل بن گیا ہوں، اصل میں مجھے سب آتا ہے، میرا زوم یہ ہے مجھے سب آتا ہے، مجھے سب پتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ میری نسلیں برباد ہوئی،
اور پھر شیطان نے ایک ستم یہ کیا کہ دین کے نام پر اس نے یلغاریں کرائیں، اور وہ حقیقت میں بدعات کا کھیل تھی۔ آپ اپنے عبادات کے نظام میں کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں صحیح دین کی تصویر کہیں پیش ہوتی ہو، چھوٹا سا ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، وہ کہیں کہیں ان شکلوں میں آپ کو نظر آتا ہے، ورنہ ہجوم ہے، ہجوم ہے، بدعات کو رواج دینے کے لیے ہجوم ہے جو دنیا میں موجود ہے، اور پھر نئے لوگ، سیدھے لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی دین ہے۔ اس لیے اسلام آج اجنبی ہے۔ کہاں اسلام؟ پلٹ جائیں گے ہم۔ عبداللہ بن عباس کی ایک روایت، ایک وقت آئے گا لوگ بدعت کو اسلام کہیں گے اور اسلام کو بدعت کہیں گے۔ یہ وقت آئے گا، صحیح بات کو اس سے نفرت کریں گے، اور جو بدعت اور نیا نکالا ہوا کام ہوگا اس کو دین کہیں۔ اسلام نے اس کے سامنے بند باندھے تھے۔ اسلام نے اپنی تعلیم کی حفاظت کے لیے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، پیغمبر نے سکھا دیا تھا ایک دعا کی شکل میں۔ کس کو؟ برا بن عازب کو اگلے دن دعا سکھائی تھی، دعا کے ساتھ اس نے یہ پڑھا تھا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، میں نے نبیِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ سکھایا تھا، تو نے رسول، نبی کی جگہ پر رسول پڑھا ہے۔ محمد نے ٹوک دیا، روک دیا، برداشت نہیں کیا۔ میں لفظ نبی سکھاؤں، تو زبان سے رب سے رسول ادا کرے، نہیں ہے۔ اور آج ہم کیا بدل چکے ہیں؟ یکفع الاسلام، نبی اسلام نے فرمایا اسلام الٹ کر دیا جائے، الٹ۔ یستحلون الحر والحریر والمعازف والخمور، فرمایا میری امت کے اندر اسلام کو الٹا کر دیا جائے گا، جو ریشم حرام ہے اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ گناہ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ بدکاری کا۔ لوگ بدکاری کو حلال سمجھیں، شراب پینے کو حلال سمجھیں، یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، شراب پی۔ اسلام الٹا ہو جائے گا۔ بدعت کا نام اسلام ہے۔ آج محترم بھائیو ہم دیکھیں یہ یلغاریں ہیں، ان یلغاروں کا اور ان منکرات کی یلغاروں کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر اصلاح کے پہلو کو اجاگر کریں، ہم اپنی اولادوں میں دینی سینس پیدا کریں، قال اللہ اور قال الرسول اپنے گھروں میں پڑھائیں، سیرت کا مطالعہ کروائیں۔ آج شیطان یہ چالیں چل رہا ہے کہ محترم بھائیو محبت رسول کے نام پر دنیا میں بت کو پجوایا جائے۔ ہم کہتے ہیں محبت کریں، بت نہ بنائیں۔ اللہ کے نبی سے محبت لازمی کریں، لیکن اس محبت کو بت نہ بنائیں کہ جو وہ بت نہ بنائے اس پر کفر کے آپ فتوے لگا دیں۔ یہاں تو فتوے لگتے ہیں، یہاں تو مجلس میں جو کھڑا نہ ہوا وہ کافر، اور جو بنی بنائی ایک مصنوعی خوشی قائم کر لی، جو خوشی نہ منائے وہ شیطان۔ جب یہ سلسلے چلیں گے تو محترم بھائیوں آپ بتائیں تو صحیح، سادہ لو انسان اس سے کیا تاثر لیں گے؟ کس چیز کو پھر دین سمجھیں گے؟ لہذا ذمہ داری ہے ہماری، ہم سیرت کی تعلیم کو عام کریں۔ اللہ کے پیغمبر کی سیرت محفوظ ہے، اہل علم نے محفوظ کی ہے، پیدائش محفوظ کی ہے، آمنہ کا حمل محفوظ کیا ہے، اس کا دودھ پلانا محفوظ کیا ہے، پیدائش کا دن محفوظ کیا ہے، پھر سفر محفوظ کیا ہے، والدہ کی وفات تک سیرت کو محفوظ کیا، باپ کی وفات کو محفوظ کیا، پھر بچپنے کو محفوظ کیا، مکہ کی زندگی کو محفوظ کیا، نبوت سے پہلی زندگی کو محفوظ کیا، نبوت کے بعد والی زندگی کو محفوظ کیا، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے، لیکن ہمیں خبر نہیں ہے، ہم کہیں اور کھو گئے ہیں، کہیں اور نکل گئے ہیں۔ ہم نے محبت کے نام پر وہ خرافات دنیا میں قائم کر دیے اور اس کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے، اس کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جمع اور کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو، زور سے الحمدللہ الحمدللہ، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 100 دفعہ لا الہ۔ آئے ان کے اندر گھس کے بیٹھے، فرمایا یہ کیا تم نے بدعت شروع کر رکھی ہے اور کیا امت کو گمراہ کرنے کا طریقہ شروع کر رکھا ہے؟ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو آپ کے کپڑے نہیں پھٹے، ابھی تو آپ کے صحابہ اس امت میں موجود ہیں، آپ نے یہ طریقے ایجاد کر لیے؟ یہ کون سے طریقے ہیں؟ فرمایا ما نرید الا خیرا، ہم تو اس سے بھلائی کے ارادے کرتے ہیں،
یاد رکھو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو بھلائی کی نیتوں سے کام کرتے ہیں لیکن حقیقت میں بھلائیاں پا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کی دلیل اللہ کے قرآن میں نہیں ہوتی، محمد مصطفیٰ کے فرمان میں نہیں ہوتی. بھلائی وہ ہے جس کی دلیل قرآن و سنت سے ہو. آپ بھلائی کا ارادہ کرتے لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یاد رکھے وہ بھلائی نہیں ہے، اس بھلائی کو انسان پا نہیں سکتا. ان کو سمجھایا. اس طرح کے لوگوں سے پھر اللہ سنتوں کی محبت چھین لیتا ہے، اصل حقیقتیں چھین لیتا ہے. عمل کرنے والے سعادت والے اعمال کے دروازے اللہ ایسے لوگوں کے لیے بند کر دیتا ہے جو نبی کی تعلیم پر اکتفا نہیں کرتے، جو صحیح بات پر اکتفا نہیں کرتے، عمل کی چاشنی کی محبت میں حدود سے آگے بڑھتے. بھائی آپ کو اگر عبادت کا چسکا لگا ہے تو عبادت کا چسکا بھی دین کے دائرے میں رہ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کے اجر دے گا. ایک شخص زیادتی کی چاہت میں دین کا دائرہ کراس کرتا ہے تو پھر وہ جو دین کا دائرہ کراس کر کے عمل کیا ہے یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے. یہی تو امتحان ہے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ تہجد ادا کریں، آپ اشراق پڑھیں، یہ ایک امتحان. اب آپ ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد دل میں آپ کا شوق پیدا ہوا کچھ اور بھی نماز ہونی چاہیے، تو یہی آپ کا امتحان ہے کہ دائرے سے باہر نہ نکلیں. جتنا ہم نے کہا ہے اتنا آپ ادا کریں. اب آپ کے دل میں ایک چاہت پیدا ہو رہی ہے کہ مجھے اور عبادت کرنی ہے. یہی تو رب نے رستہ روکا ہے کہ خواہش عبادت نہیں ہوتی، اللہ کا حکم عبادت ہوتا. آپ کے دل میں روزوں کا شوق ہے تو رکھ لیں رمضان کے روزے، آپ ایام البید کے روزے رکھ لیں، آپ پیر کا روزہ رکھ لیں، آپ جمعرات کا روزہ رکھ لیں. آپ کو بہت شوق ہے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیں. اب اس کے بعد بھی اگر آپ کے دل میں چاشنی پیدا ہو گئی، شوق پیدا ہو گیا کہ میں کچھ اور بھی رکھوں، اور روزانہ رکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کمر تو پھر جھک سکتی ہے، قوتیں جواب دے سکتی ہیں، لیکن اس روزے کا اللہ کے ہاں اجر نہیں ملتا. اس لیے کہ وہاں پھر آپ کی خواہش آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انداز بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. پیر کو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، فرمایا کیوں رکھتے؟ فرمایا ولدت فی، میں اس میں پیدا ہوا. پیغمبر اپنی پیدائش کی خوشی منا رہے. خوش ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں. پیغمبر اس دنیا میں آئے، خوشی کی بات ہے. ہمیں اللہ اولاد دیتا ہے، خوشی کی بات ہے، ہم خوشی مناتے ہیں. لیکن اس خوشی کو اس کے ساتھ وہاں تک معلق رکھنا یہ الگ پہلو ہے، اور ہر سال اس کو عبادت کے طور پر اس دن کو منانا یہ الگ پہلو، یہ الگ پہلو ہے. پیغمبر نے بتا دیا میں کیا کرتا ہوں، ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں. اب سنت بھول گئی ہے، اللہ کے پیغمبر کا سنت کا طریقہ. اسی دن میرے اوپر وحی آئی، اسی دن میرے اوپر کتاب نازل ہوئی، سنت بھول گئی. اور ہم نے جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی. ویسے بھی اللہ کے پیغمبر نے خوشی کا اظہار روزہ رکھ کے کرایا. اب ہم ان پہلو پر جب غور نہیں کریں گے اور اس محبت میں جب اس کھنچے ہوئے دائرے سے آگے بڑھیں گے تو یہ محبت پھر اللہ کے ہاں مقبول نہیں. یہ محبت اللہ کے ہاں مقبول کب ہے؟ جب اس دائرے میں ہوگی. ہر عبادت اس دائرے میں. اگر آپ کا شوق بڑا ہے تب بھی آپ کے لیے امتحان ہے، اسی دائرے میں رہیں. اور اگر آپ مزید عبادت کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے امتحان ہے کہ دائرے سے باہر نہ نکلے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من، جو شخص اس دین میں نیا کام نکالتا ہے جو ہم نے جس کا حکم نہیں دیا، فہو رد وفی روایت فہو مردود، وہ اللہ کے ہاں مردود. تو محترم بھائیوں، یہ دائرے بھی اللہ تعالیٰ نے کھینچے. اس وقت دین کے نام پر ہم نے لمبے خطرناک خول چڑھا کر دنوں پر، اوقات پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہم جو غلو کر رہے ہیں، سچی بات ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو ما قال اللہ اور قال الرسول نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر